بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج کے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یزید کی تخت نشینی کا واقعہ سناؤں گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید نے تخت نشین ہوتے ہی مختلف ممالک اور اطراف میں اپنی بیعت کے احکامات جاری کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی جو خاص حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری بیعت لی جائے۔ چنانچہ جب یزید کا یہ حکم نامہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سامنے پہنچا تو آپ نے یزید کے فسق و فجور اور اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خالق کی نافرمانی کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو۔ فاسق کے ہاتھ میں نہ دیا ہاتھ آپ نے، فاسق کے ہاتھ میں نہ دیا ہاتھ آپ نے، تھی بیعت یزید اہانت حسین کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن ہاتھوں کو نبی نے چوما ہے وہ ہاتھ یزید کے پلید ہاتھوں میں نہیں جا سکتا۔ وہ منہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہو اور جس زبان پر کلام خدا جاری رہتا ہو، وہ زبان ایک زانی اور شرابی کی خلافت کا اقرار نہیں کر سکتی، اور جو سر اللہ واحد لا شریک کی ذات اقدس کے آگے جھکتا ہو وہ ایک فاسق و فاجر کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا دیا کہ حسین علی اکبر کی جوانی پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہے، عباس علمدار کے بازو کو کٹوا سکتا ہے، سکینہ کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، چند ماہ کے علی اصغر کے حلق میں تیب پیوست ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے، سارے کا سارا کنبہ عزیز و اقارب کو قربان کرنے کے بعد خود بھی نیزے کی انی کو برداشت کر سکتا ہے، مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ادھر جب یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت پہ رزق لینے سے انکار کر دیا ہے تو اس کی عداوت کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے مشتعل ہو کر عامل مکہ ولید کو حکم بھیجا کہ حسین کو میری بیعت پر مجبور کیا جائے، اگر وہ انکار کرے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت امام کو یزید کے اس حکم کا پتہ چلا تو آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا اور آپ 14 شعبان المعظم کو مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے رخصت ہونے سے قبل رات کو گنبد خضرا پر حاضری دی، روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور قبر انور سے لپٹ کر زاروں کی طرح رونے لگے، رو رو کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو اس طرح درد دل سنانے لگے، اے نانا جان، آپ کا حسین آج کی شب آپ کا مہمان ہے، کل صبح میری منزل شروع ہونے والی ہے۔ اے نانا، آپ کا نواسہ حسین پردیس میں جا رہا ہے۔ اے نانا، حضور میں جا رہا ہوں، میرا آخری سلام قبول ہو۔ آج مدینہ چھوٹ رہا ہے، وطن سے دور جا رہا ہوں۔ ہائے افسوس، یہ کیسا انقلاب ہے کہ دنیا عالم اسلام سے مسلمان اپنا وطن، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں حاضری کی خواہش کریں۔ عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا کی زیارت کے لیے تڑپے، لیکن نواسہ رسول مدینے سے جدا ہو رہا ہے۔ محبوب خدا کے کندھوں پر کھیلنے والا حسین جا رہا ہے، حسین سے مدینہ اوجھل ہو رہا ہے۔ آواز آئی، جاؤ بیٹا حسین، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے اور صبر و شکر سے جام شہادت نوش کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ ادھر
جب اہل عراق کو پتہ چلا کہ امام علی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی اور آپ مکہ معظمہ تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے متفق ہو کر امام عالی مقام کی خدمت میں درخواستیں اور خطوط بھیجنے شروع کر دی، جن میں اپنی نیاز مندی اور عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا کہ ہم اپنے جان و مال آپ پر قربان کر دیں گے، آپ یہاں کوفہ تشریف لے آئیں، کیونکہ خلافت آپ کا حق ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ الغرض امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں اس طرح کے تقریباً 150 خطوط آئے۔ اب سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 مسئلے پیدا ہوئے، ایک کوفیوں کے بے وفائی، دوسرا یزید کی حکومت جو دین کے لیے خطرہ بن چکی تھی۔ ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی طرف سے بیعت کے لیے اصرار، جس کی رد کرنے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ تھا، اور دوسری طرف صحابہ کرام کا اصرار کہ آپ کوفے نہ جائیں، لہٰذا آپ نے صحابہ کرام کے مشورے سے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفے روانہ کر دیا، اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادے محمد و ابراہیم کو ساتھ لیا اور کوفے پہنچے۔ کوفے والے تو پہلے ہی آپ کے انتظار میں تھے، دیکھتے ہی باغ ہو گئے، آپ کا شاہانہ استقبال کیا گیا۔ آپ کے کوفہ پہنچنے کی خبر فوراً تمام شہروں میں پھیل گئی، مخلوق جوک در جوک آپ کی زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہونے لگے۔ کوفے میں ایک نئی بہار آ گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان سے چاند اتر آیا، چہروں سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ بیعت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، یہاں تک کہ 12,000 اور ایک روایت میں ہے کہ 40,000 کوفیوں نے ایک ہی دن میں آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ ان بیعت کرنے والے میں بڑے بڑے علماء بھی شامل تھے، قبیلوں کے سردار اور بڑے بڑے بہادر اور شجاع بھی تھے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق والوں کے اس جذبہ محبت اور جوش عقیدت کو دیکھ کر فوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خط لکھا۔ وہ خط کیا تھا؟ کیا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے آنے کی دعوت دی؟ یہ سب سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ جب بھی میں اس کا نیکسٹ پارٹ ڈالوں تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اسی کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔